غزہ میں اسرائیلی مظالم کے 2 سال مکمل، ہر طرف بھوک، عمارتیں ملبے کا ڈھیر، میدان بچے نہ اسکول، مساجد، پانی، بجلی سمیت سب کچھ چھین لیا گیا۔ شہر فلسطینیوں کے لیے قبرستان بنا دیا گیا۔ شہداء کی تعداد 67,000 سے زائد ہو گئی۔ 1,70,000 افراد زخمی، 15,000 سے زائد ملبے تلے دب گئے۔ شہداء میں 20,000 سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل، 50,000 سے زائد بچے زخمی ہیں۔ ہر ماں اپنے لخت جگر کی لاش اٹھا رہی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی سے کئی گنا زیادہ بارود استعمال کیا گیا۔ انسانی حقوق کے علمبردار عالمی ادارے اسرائیل کو لگام ڈالنے میں ناکام، وارنٹ گرفتاری بھی نتنیاہو کا ہاتھ نہ روک سکے۔ مشرق وسطی میں 3,000 سال پرانے تنازع کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ امن ڈیل کا تمام ممالک نے خیر مقدم کیا۔ حماس اہم نکات پر اتفاق کر رہی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ امن منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے۔ نتنیاہو کو یرغمالیوں کے معاہدے پر منفی رویہ ترک کرنے کو نہیں کہا۔ یرغمالیوں کے خاندان اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ غزہ آزاد ہوگا یا فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ؟ مصر کے سیاحتی مقام شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکوف اور ٹرمپ کے داماد بھی شریک مصر اور قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں حماس وفد کی قیادت خلیل الحیہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات کئی دن جاری رہ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مہاجرائی زور پکڑ گئی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ، پی پی ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ تحریک عدم اعتماد کی صدائیں بلند۔ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ پی پی ساتھ چھوڑ دے تو حکومت گر سکتی ہے۔ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 169 اراکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اور موجودہ اپوزیشن مل کر تحریک عدم اعتماد لائیں تو ان کے پاس اس وقت ایوان میں 174 اراکین ہیں۔ حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں 233 نشستیں ہیں، جن میں سے پیپلز پارٹی کی 74 سیٹیں ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ چھوڑ دے تو حکومت کے پاس 159 اراکین رہ جائیں گے۔ حکومت اکثریت کھو دے گی۔ اپوزیشن اتحاد کے پاس اس وقت 94 اراکین ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ہم نے بریت کی درخواست 19 سال دائر کی تھی۔ توشہ خانہ 2 اب اختتامی مراحل میں ہے۔ سلمان صفدر نے کیس کا حتمی فیصلہ روکنے کی استدعا کی۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کہا کہ میں اس کیس میں نوٹس کرتا ہوں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اگر آپ سٹے نہیں دیتے تو میرے دلائل کا کوئی فائدہ نہیں۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کا حتمی فیصلہ روکنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔